اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں تھا، نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ اے دنیا کے منصفو، ہمارے خون سے سری نگر اور نیلم سرخ ہوتے رہے اور تم اس خون پر سیاست کرتے رہے۔ ہماری لاشوں پر تجارتی منڈیاں قائم ہوئی اور تم اپنے اقتدار کی خاطر آزادی کو بیچتے رہے کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ نہیں صدر علی وقار، نہیں پوسٹ گریجویٹ کالج کے اس ایوان میں درآمد شدہ صوفوں پر بیٹھ کر پیتل سے بنے ہوئے کھلونوں کی خواہش میں بولنے سے آزادیاں نہیں ملتی، خواب دیکھنے سے آزادیاں نہیں ملتی۔ اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر قلندر کی سوچ کو اپنانا ہوگا، جو آزادی آزادی پکارتا ہوا دار پر جھول گیا۔ رہی بات کشمیر کی تو یہ میرا کشمیر ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ صدر علی وقار، بندوق کی کن پٹی پہ ہو تو سانسیں یہ کہتی کہتی رک جاتی ہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی۔ نوجوانوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا جائے تو صبر، مجاہدوں کی مدد کرنے والے گھروں کو جلا دیا جائے تو صبر، بوڑھوں کو داڑھی سے پکڑ کر گلیوں میں گھسیٹا جائے تو صبر، اس پار توپ کے گولوں سے گھر خاکستر ہو جائیں تو صبر، سکول کالجز بند تو صبر، کاروبار بند، کرفیو لگے تو صبر، جنت نظیر وادی کشمیر کو آگ کا تندور بنا دیا جائے تو صبر۔ آج اس ایوان میں بیٹھے ان غیرت مند نوجوانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اس بیٹی کی پکار پہ محمد بن قاسم کو صبر کیوں نہ آیا؟ آج امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں اور وہ یہ پکارتی ہیں کہ اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہی کہیں ہے وہ صبح روشن۔ اٹھو کہ توڑیں غرور ظلمت، اٹھو کہ شب کو زوال بخشیں، اٹھو کہ راہ وفا ہے سونی، لپٹ کے قدموں سے سوئے منزل۔ طلوع کو ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔